السلام علیکم۔ اب تک کی اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں زبیر بشیر۔ سب سے پہلے خاص خبروں کا خلاصہ۔ شیوشی میگزین میں شی جن پنگ کا مضمون 20ویں سینٹرل آڈٹ کمیشن کے پہلے اجلاس سے خطاب شائع۔ شینزو سولہ انسان بردار مشن کے عملے کی زمین پر کامیاب واپسی۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کی قرارداد پر مکمل عمل درآمد وقت کا تقاضا ہے، چینی وزارت خارجہ۔ آئیے اب خبریں سنتے ہیں تفصیل کے ساتھ۔ یکم نومبر کو شائع ہونے والے شیوشی میگزین کے 21ویں شمارے میں کمیونسٹ پارٹی آف چائنا کی مرکزی کمیٹی کے جنرل سیکرٹری، صدر مملکت اور مرکزی فوجی کمیشن کے چیئرمین شی جن پنگ کا ایک اہم مضمون شائع ہوگا، جس کا عنوان ہے 20ویں سینٹرل آڈٹ کمیشن کے پہلے اجلاس سے خطاب۔ مضمون میں اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ آڈٹ کا کام سی پی سی اور ملک کے نگرانی کے نظام کا اہم حصہ ہے اور قومی حکمرانی کے نظام اور حکمرانی کی صلاحیت کو جدید بنانے کے لیے ایک اہم قوت ہے۔ آڈیٹنگ مینجمنٹ سسٹم میں اصلاحات اور سینٹرل آڈیٹنگ کمیٹی کے قیام کا مقصد آڈٹ کے کام پر سی پی سی سینٹرل کمیٹی کی قیادت کو مضبوط بنانا ہے۔ کمیونسٹ پارٹی آف چائنا کی 19ویں قومی کانگریس کے بعد سے سی پی سی سینٹرل کمیٹی کی قیادت میں چین میں آڈٹ کا شعبہ چین کے قومی حالات سے مطابقت رکھنے والے ایک نئے راستے پر گامزن ہو گیا اور نئے دور میں ملک کی حکمرانی کو آڈٹ کے شعبے میں اہم ادارہ جاتی نتائج حاصل ہوئے ہیں۔ مضمون میں نشاندہی کی گئی ہے کہ ایک مضبوط ملک کی تعمیر اور قومی نشت ثانیہ کے نئے سفر میں ضروری ہے کہ پارٹی کے خود انقلاب کو فروغ دینے میں آڈیٹنگ کے منفرد کردار کو بہتر انداز میں بروئے کار لایا جائے۔ ہمیں اعلیٰ معیار کی ترقی پر توجہ مرکوز کر کے حقیقی معیشت کی ترقی پر زور دیتے ہوئے عوام کے معیار زندگی کو یقینی بنانا ہوگا اور ساتھ ساتھ قواعد کے مطابق اختیارات کے استعمال پر توجہ مرکوز کرنی ہوگی۔ چین کے سابق وزیر اعظم لی کھچیانگ کی آخری رسومات 2 نومبر کو بیجنگ میں ادا کی جائیں گی۔ لی کے سوگ میں 2 نومبر کو بیجنگ کے تیانمن چوک سمیت کئی مقامات، تمام صوبوں، خود اختیار علاقوں، بلدیات، مرکزی حکومت کے متحد شہروں کے صدر مقامات، ہانگ کانگ خصوصی انتظامی علاقے، مکاؤ خصوصی انتظامی علاقے، تمام سرحدی بندرگاہوں اور بیرونی سمندری اور فضائی بندرگاہوں اور دوسرے ممالک اور علاقوں میں چین کے سفارتی محکموں کے جھنڈے سوگ میں سرنگو رہیں گے۔ چائنا مینڈ اسپیس انجینئرنگ آفس کے مطابق بیجنگ وقت کے مطابق 31 اکتوبر کو 8:11 پر شینزو 16 انسان بردار خلائی جہاز کا ریٹرن کیپسول کامیابی کے ساتھ زمین پر اترا، جس کے ساتھ ہی شینزو 16 انسان بردار مشن کی کامیاب تکمیل ہوئی۔ خلائی جہاز میں موجود 3 چینی خلاباز صحت مند اور محفوظ رہے۔ شینزو 16 انسان بردار خلائی جہاز 30 مئی 2023 کو لانچ کیا گیا تھا اور پھر اس کی ڈاکنگ تھیان ہانامی کور ماڈیول کے ساتھ ہوئی۔ چینی خلائی اسٹیشن کے استعمال کے مرحلے میں یہ چین کا پہلا انسان بردار مشن تھا۔ تینوں چینی خلاباز 154 دن تک مدار میں رہے، جس دوران انہوں نے کیبن سے باہر آپریشنل امور انجام دیے اور چینی خلائی اسٹیشن کی چوتھی خلائی تدریسی سرگرمی بھی انجام دی۔ اس کے علاوہ خلابازوں کے عملے اور زمینی سائنسی محققین کے قریبی تعاون سے ایروسپیس میڈیسن، بائیو ٹیکنالوجی، خلائی ٹیکنالوجی جیسے خلائی سائنس کے متعدد تجربات کیے گئے اور خلائی حیاتی سائنس اور انسانی جسم کی تحقیق، مائکرو گریویٹی فزکس اور نئی خلائی ٹیکنالوجی کے شعبوں میں اہم پیش رفت حاصل کی گئی۔ 31 اکتوبر کو جاری متعدد اقتصادی اعداد و شمار کے مطابق چین کی معیشت نے پہلی 3 سماہیوں میں مستحکم اور مثبت رجحان برقرار رکھا۔ قومی ادارہ برائے شماریات کے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق پہلی 3 سماہیوں میں مقررہ حجم سے زائد ثقافتی اور متعلقہ صنعتی اداروں کی آپریٹنگ آمدنی 9161.9 ارب یوان تک پہنچی، جو سال بہ سال 7.7% کا اضافہ ہے۔ وزارت صنعت و انفارمیشن ٹیکنالوجی کے اعداد و شمار کے مطابق رواں سال کی پہلی 3 سماہیوں میں چین کی انٹرنیٹ کاروبار کی آمدنی 1029.4 ارب یوان رہی، جو سال بہ سال 3.4% کا اضافہ ہے، اور مجموعی منافع 95.93 ارب یوان رہا،
جو سال بہ سال 18.2% کا اضافہ ہے۔ ان میں آن لائن فروخت کی خدمات جیسے بلک اجناس، زرعی اور سائیڈ لائن مصنوعات اور مربوط ای کامرس فراہم کرنے والے اداروں کی آمدنی میں سال بہ سال 47.3% کا اضافہ ہوا۔ چین کے قومی محکمہ بین الاقوامی ترقی و تعاون کے سربراہ لو چاؤہوئی نے 31 تاریخ کو چین کی ریاستی کونسل کے دفتر اطلاعات کے زیر اہتمام ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ گزشتہ 10 برسوں میں چین نے 70 سے زائد ممالک کو ہنگامی امداد کی 1000 سے زائد کھیپ فراہم کی۔ لو چاؤہوئی نے کہا کہ چین کے غیر ملکی امداد کے لیے بجٹ میں سال بہ سال اضافہ ہوا ہے۔ گلوبل ڈیولپمنٹ انیشیٹو کے فریم ورک کے تحت اس سال چائنا انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ کوآپریشن ایجنسی نے پہلی بار ملکی اور غیر ملکی مالیاتی اداروں سے 12 بلین امریکی ڈالر کے خصوصی فنڈ جمع کیے، جو بین الاقوامی ترقیاتی تعاون کی مالی اعانت میں ایک بڑی پیش رفت ہے۔ گزشتہ 3 برس کے دوران چین نے 153 ممالک اور 15 بین الاقوامی تنظیموں کو بڑی مقدار میں انسداد وبائی مواد کی امداد فراہم کی، 34 ممالک میں طبی ماہرین بھیجے اور 110 سے زائد ممالک اور 4 بین الاقوامی تنظیموں کو ویکسین کی 2.3 ارب سے زائد خوراکیں فراہم کیں۔ لو چاؤہوئی نے کہا کہ گزشتہ 10 برس میں بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے 120 سے زائد شراکت دار ممالک میں 2000 سے زائد امدادی منصوبوں کا اہتمام کیا گیا، 80 سے زائد اقتصادی اور تجارتی تعاون کے زونز قائم کیے گئے، تقریباً 1 ٹریلین امریکی ڈالر کی سرمایہ کاری کو فروغ دیا گیا، مختلف شعبوں میں 1 لاکھ سے زائد ٹیلنٹ کو تربیت دی گئی اور تقریباً 40 ملین افراد کو غربت سے نکالا گیا۔ چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان وانگ وین بین نے 31 اکتوبر کو یومیہ پریس کانفرنس میں کہا کہ فلسطین اسرائیل تنازع کی بنیادی وجہ فلسطینی علاقوں پر طویل عرصے سے غیر قانونی قبضہ ہے اور فلسطینی عوام کے ایک آزاد مملکت کے قیام کے حق کو طویل عرصے سے نظر انداز کیا گیا ہے اور فلسطینی عوام کے بنیادی حقوق کی بنیادی ضمانتیں نہیں دی گئیں۔ وانگ وین بین نے نشاندہی کی کہ تمام ممالک کو اپنے دفاع کا حق حاصل ہے، لیکن انہیں بین الاقوامی قوانین، بالخصوص بین الاقوامی انسانی قوانین کی پاسداری کرنی چاہیے اور شہریوں کی سلامتی کا تحفظ کرنا چاہیے۔ تاریخ نے ثابت کیا ہے کہ طاقت دیر پا امن نہیں لا سکتی۔ پائیدار سلامتی صرف اسی صورت میں حاصل کی جا سکتی ہے جب ہم مشترکہ سلامتی کے تصور پر عمل کریں۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے 30 تاریخ کو غزہ کی پٹی میں انسانی صورتحال پر عوامی اجلاس منعقد کیا۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے اقوام متحدہ میں چین کے مستقل مندوب چانگ جون نے کہا کہ چین اسرائیل پر زور دیتا ہے کہ وہ قابض فریق کی حیثیت سے بین الاقوامی انسانی قوانین کے تحت اپنی ذمہ داریاں پوری کرتے ہوئے غزہ کی مکمل ناکہ بندی ختم کرے، ہنگامی انخلاء کا حکم فوری طور پر منسوخ کرے، بنیادی اشیاء ضروریہ کی فراہمی کو جلد از جلد بحال کرے اور بڑے پیمانے پر انسانی تباہی کو روکے۔ چین اپیل کرتا ہے کہ قیدیوں کی جلد از جلد رہائی کے لیے سفارتی کوششیں تیز کی جائیں اور بحران کو سیاسی حل کی راہ پر واپس لانے کے لیے مذاکرات دوبارہ شروع کیے جائیں۔ چین متعلقہ فریقوں پر منفرد اثر و رسوخ رکھنے والے بڑے ممالک سے پرزور اپیل کرتا ہے کہ وہ اپنے ذاتی مفادات اور جغرافیائی سیاسی سوچ کو ترک کر کے جنگ کو روکنے اور امن کی بحالی کے لیے ہر ممکن کوشش کریں۔ چانگ جون نے ایک بار پھر سلامتی کونسل سے پرزور اپیل کی کہ وہ متحد ہو کر اتفاق رائے پیدا کرے اور جلد از جلد ذمہ دارانہ اور بامانی اقدامات کرے۔ گزشتہ ہفتے کے اختتام پر امریکہ میں کئی مقامات پر فائرنگ کے متعدد واقعات پیش آئے، جس کے نتیجے میں متعدد ہلاکتیں ہوئیں۔ مقامی وقت کے مطابق 29 اکتوبر کو امریکہ کی ریاست فلوریڈا کے شہر ٹمپا میں فائرنگ کا ایک واقعہ پیش آیا، جس کے نتیجے میں کم از کم 2 افراد ہلاک اور 18 زخمی ہوئے۔ اسی روز جارجیا اسٹیٹ یونیورسٹی کے اٹلانٹا کیمپس کے قریب فائرنگ کے نتیجے میں 2 طالب علموں سمیت 4 افراد زخمی ہوئے، جن میں سے 3 کی حالت مستحکم اور 1 کی حالت تشویشناک ہے۔ 29 تاریخ کو انڈیانا کے دارالحکومت انڈیانا پولس میں بھی فائرنگ کا ایک واقعہ پیش آیا، جس میں ایک شخص موقع پر ہی ہلاک اور 9 زخمی ہوئے۔ اس کے علاوہ 28 تاریخ کو ٹیکساس کے شہر ٹیکسار کانا میں فائرنگ کا ایک بڑا واقعہ پیش آیا، جس کے نتیجے میں 3 افراد ہلاک اور 3 زخمی ہوئے۔ یہ تھیں اب تک کی اہم خبریں۔